السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے مہدیت یا مسیحیت کے دعوے کیے، ان کی تعداد تو خاصی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان ناموں میں سے ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر میں مفصل ویڈیو بناؤں گا جس میں میں ان کے باطل عقائد پر آپ کو آگاہ اور متنبہ کروں گا۔ تو سب سے پہلا نام جو میرے ذہن کے اندر آیا وہ ریاض احمد گوہر شاہی کا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر اس کی زندگی کے متعلق اور اس کے جو باطل عقائد اپنی زندگی کے اندر اس نے پھیلائے اس پر آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ریاض احمد گوہر شاہی اس کا یہ اصلی نام ہے۔ اس کے باپ کا نام فضل حسین مغل تھا جو کہ ایک سرکاری ملازم تھے، اور گوہر شاہی یہ دادا کی طرف اس کی نسبت ہے جن کا کہ اصلی نام گوہر علی شاہ تھا۔ یہ ان کے دادا گوہر علی شاہ شری نگر کے رہائشی تھے۔ وہاں ان سے کوئی قتل سرزد ہو گیا، پکڑے جانے کے ڈر سے راولپنڈی آ گئے اور نالے لئی کے قریب میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب وہاں پر انگریزی پولیس کا تشدد زیادہ ہو گیا تو فقیری کا روپ دھار کر وہ ایک جنگل کے اندر اپنا ڈیرا بسایا۔ وہاں پر کافی لوگ ان کے مرید ہو گئے اور پھر انہوں نے اسی جنگل کو بطور نذرانہ پیش کر دیا، جس کے بعد کہ وہ جنگل ڈھاک گوہر کے نام سے آباد ہوا، اور اسی جنگل کے اندر پھر 25 نومبر 1951 میں ریاض احمد گوہر شاہی پیدا ہوا۔ جہاں تک ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیم کی بات ہے تو ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے گاؤں ہی سے مڈل پاس کیا۔ اس کے بعد اس نے بطور پرائیویٹ میٹرک کیا اور ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھا، اور اس کی دکان اس نے شروع کی، لیکن کچھ منافع حاصل نہیں ہوا۔ حصول روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کیوں نہ دادا والا کام دھندا شروع کیا جائے۔ تو اس نے سب سے پہلے خانقاہ کے چکر لگائے، اور خود وہ اپنی کتاب روحانی سفر کے اندر لکھتا ہے کہ اس کے لیے میں نے کئی سال سیہون کے پہاڑ اور لال باغ کے چکر لگائے، لیکن مجھے گوہر مراد کوئی حاصل نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ اپنی کتاب کے اندر اپنے ہی حوالے سے لکھتا ہے کہ جب مجھے کوئی گوہر مراد حاصل نہیں ہوئی کہ جب میرے لیے کوئی گوہر مراد حاصل نہیں ہوئی تو اس وقت اس کے بعد میری طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک یہ عرصہ جو ہے مجھ پر ایک گدھے کا اثر رہا، جس کے نتیجے کے اندر میری نمازیں بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ سے جمعہ بھی ختم ہو گیا، میں جمعہ بھی ادا نہیں کر سکتا تھا، اور میری زندگی جو ہے وہ سینماؤں اور تھیٹروں میں گزرنے لگی۔ حصول روزگار کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی۔ بالآخر فراڈ، جھوٹ، فریب، مکاری میرا شکار بن گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک عزم مصمم کر لیا، اور عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر کے پھر وہ سندھ کے پسماندہ علاقوں اور غیر تعلیم یافتہ علاقوں کے اندر اس نے اپنا ڈیرا لگایا، وہاں پر جھونپڑی لگائی اور پیری مریدی شروع کر دی۔ وہاں پر کچھ لوگ اس کے مرید بھی بن گئے، لیکن جس مقام پر اس نے جھونپڑی لگائی تھی، جس مقام پر اس نے اپنا ڈیرا لگایا تھا، وہاں کے قریب کی یونیورسٹی کے پرنسپل نے اس کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا، اور پھر وہاں سے جھونپڑیاں اور ڈیرا اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس حیدرآباد میں آ گیا۔ حیدرآباد میں آ کر پھر وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرنے لگا تھا۔ وہ مغل، اس کے باپ کا نام تھا فضل حسین مغل جو ایک سرکاری ملازم تھے، لیکن حیدرآباد کے اندر آ کر اس نے اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، اور چونکہ سندھ کے لوگ جو ہے وہ سید سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، تو جب وہ حیدرآباد میں آ کر اس نے اپنے آپ کو سید ظاہر کیا تو اس کے نتیجے کے اندر اس کو کافی پذیرائی حاصل کی گئی، اور وہاں سے اس کو شہرت ملی، جس کے نتیجے کے اندر کہ پھر 1980 کے اندر اس نے اسی حیدرآباد کے اندر رہتے ہوئے انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے ایک تنظیم چلائی، اور اس تنظیم کے اندر اس نے اور اپنے پھر ان باطل عقائد کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے شروع کیا جو لوگ کہ اس کے مرید بن گئے تھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے
آپ اس کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ان باطل عقائد کو پھیلانے کے لیے کتنی کتابیں لکھی ہیں، کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ان باطل عقائد کو پھیلانے کے لیے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن آج میں مختصراً ان کتابوں سے اس کے کچھ اہم باطل عقائد کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہے، شہرک کے قریب ہونے کے پاس بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج پر گئے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دیکھی تھی۔ یہ اس کا سب سے پہلا گمراہ عقیدہ تھا۔ نمبر 2، انبیاء کی توہین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کرانا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرنا۔ نمبر 3، اس کا ایک غلط عقیدہ تھا جعلی کلیمہ، کہ اس نے اپنے مریدوں کو رسول اللہ کی جگہ گوہر علی شاہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا۔ اس کے بعد اس کا قرآن پاک کے بارے میں غلط عقیدہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ قرآن پاک کے 30 پارے تو ظاہر ہے جبکہ 10 پارے باطن ہے، جو ہم پر ریاضات، عبادات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوتے ہیں۔ اسلام کے ارکان خمسہ کے بارے میں اس نے توہین یہ کی، اور اس نے سب سے بڑی توہین یہ کی کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں، ان دیگر عبادات کے اندر روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ روحانیت کا تعلق تو دل کے ٹک ٹک سے ہے۔ اور اس نے اپنی کتاب حق کی آواز کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ تم روحانیت کو سیکھو چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اور اس نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی شخص نے روحانیت سیکھی اور کلمہ اسلام نہیں سیکھا تو پھر بھی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مزید یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہودی، سکھ یا عیسائی یا بدھسٹ اگر وہ اپنے لیے روحانیت سیکھتا ہے تو اس کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نشہ آور چیزوں کو حلال قرار دینا، اس کے بارے میں اس نے لکھا کہ بھنگ، چرس اور افیون، اس کے علاوہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں کہ جن سے روحانیت کے اندر اضافہ ہو رہا وہ حلال ہے، خامخواہ ہمارے ان مولویوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد عورتوں سے مصافحہ، ان سے معانقہ، ان سے بات چیت کو بھی اس نے حلال قرار دیا۔ اس کا ایک اور گمراہ عقیدہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرے مریدوں میں سے جو مجھے مہدی مانتا ہے یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور مجھے تو اتنا ہی پہچان سکتے ہو جتنا تم مجھ سے فیض حاصل کرو گے۔ اور اپنے مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے پر اس نے دلائل دیے کہ وہ دلائل بھی بالکل غلط تھے، کہ میرا چہرہ جو ہے چاند، سورج اور اسی طرح حجر اسود پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اس وقت کے جو حرم مکہ تھے انہوں نے حجر اسود پر میری تصویر دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات بھی اس کی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ اس کے ایک مرید نے یہ بات لکھی ہے کہ جب میرے پیر مرشد یعنی یہی ریاض احمد گوہر شاہی یہ امریکہ کے اندر تھے تو میکسیکو کے ایک شہر تاؤس کے اندر ایک ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، اور یہ بات ہے 29 مئی 1997 کے اندر۔ تو اس وقت اس ہوٹل کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پھر 28 جولائی 1998 تک میں نے اس بات کو راز رکھا، لیکن پھر میں نے اس کو کھولنا مناسب سمجھا تو میں نے اس کی ساری تفصیلات کھولی۔ اور اس کے اندر دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے ملاقات کریں گے تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد امام مہدی کے زمانے کے اندر ہوگی، تو گویا میں نے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے تو گویا میں امام مہدی ہوں۔ الغرض اس نے اپنے لیے بہت سارے باطل عقیدے گھڑے۔ اس کے علاوہ علماء کی توہین، حضرت رابعہ بصریہ جیسی پاک دامن عورت کو طوائف کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول قرار دینا، حضور سے بالمشافہہ علم اور آپ سے ملاقات کو ثابت کرنا، اسی طرح اپنے لیے الہام اور معراج کو ثابت کرنا، یہ اس کے گمراہانہ عقیدے تھے۔
کہ ان گمراہ عقیدوں کو اور باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے اس نے وہ سب کتابیں لکھی جن کے نام کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل یہ فرقہ مسیحا فاؤنڈیشن یا مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے مصروف عمل ہے اور اس نام سے اس کی کئی سائٹس بھی چل رہی ہیں۔ الغرض اس کے ان باطل نظریات اور عقائد کو دیکھتے ہوئے اور اس کی صفت دجالیت کو بھانپتے ہوئے اس وقت کے نامور علماء نے اس پر کفر، مرتد، ضال، مضل اور زندیق ہونے کا فتویٰ لگایا۔ بالآخر ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 2001 کو مینچسٹر کے اندر، جو کہ انگلینڈ کے اندر واقع ہے، نمونیے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی باڈی کو پاکستان لایا جاتا ہے اور پھر اس کو انجمن سرفروشان اسلام بین الاقوامی کے جو مرکز ہے کوٹری شریف میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، جہاں آج ریاض احمد گوہر شاہی کا مزار بنا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کے مریدین گوہر شاہی کے انتقال کو موت تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گوہر شاہی اپنے جسم سمیت روپوش ہو گئے ہیں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے سمیت روپوش ہو گئے ہیں، اور قیامت سے پہلے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے تو ان کے ساتھ ساتھ ریاض احمد گوہر شاہی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے۔ ابھی ریاض احمد گوہر شاہی غیبت صغریٰ کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ روپوش ہو گئے ہیں، ان کی موت ہوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی عرس بھی نہیں مناتے ہیں۔ الغرض یہ ریاض احمد گوہر شاہی کی مختصر تاریخ تھی، اس کے باطل عقائد میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تب تک آپ میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان گمراہ عقیدوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔